ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الحكم إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. یہ سورہ رعد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے. اس سورہ مبارکہ کے بارے میں دونوں قسم کی آراء ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور میں نازل ہوئی یا مدینہ منورہ میں. اور اس میں غالب رائے یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ حضور پر مکی دور میں نازل ہوئی ہے اور کچھ اس کی آیات ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. یہ سورہ مبارکہ 6 رکوعوں پر مشتمل ہے اور رعد اس کا نام اس لیے ہوا کہ اس سورہ مبارکہ کی ایک آیت مبارکہ میں رعد کا لفظ آیا ہے. اسی کی بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا نام الرعد رکھا گیا. اور اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے الف لام میم را سے ہے. الف لام میم را کی حروف مقطعات کے بارے میں پہلے بات کی ہو چکی ہے. یہ حروف در حقیقت اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے جانے والے مضامین کو بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں 3 قسم کے مضامین بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف دلائل کے ساتھ ان کو بیان کیا گیا. ایک تو مسئلہ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت، اس کی عظمت، کبریائی اور بڑائی، جس کو اس سورہ مبارکہ میں آغاز ہی سے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اور دوسرا مسئلہ وحی الہی کا ہے کہ نوع انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے جو اپنا پیغام، سچا پیغام نازل کیے ہیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، لوگ اس کی صداقت اور سچائی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کا سرے سے انکار کیے ہوئے ہیں، یا جو ماننے والے آج مسلمان ہیں وہ بھی در حقیقت عملاً اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں. یہ قوموں کے لیے بہت بڑی تباہی اور بربادی کا راستہ ہے کہ جو ان کی کامیابی کا پیغام تھا اس کو انہوں نے چھوڑ کر خود اختراعی قواعد، ضابطے، خواہشات اور تعلیمات کو انہوں نے اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنا رکھا. قرآن نے پہلی آیت میں اس حقیقت کو واضح کیا. اور تیسرا مضمون جو اس سورہ مبارکہ میں تفصیل سے بیان ہوا ہے وہ ہے قیامت. یعنی انسان جو بھی عمل کرے گا، اس قرآن کی رہنمائی میں عمل کرتا ہے، یقیناً وہ انسان
انسان اللہ کے حضور اپنے ان اعمال کا اچھا بدلہ پائے گا، یا اس کے مقابلے میں جو انسان اس قرآن سے اس وحی سے منہ موڑتا ہے اور خواہش پرستی میں مبتلا رہتا ہے، ایسا انسان یقیناً اپنی بدعمالیوں کی جزا و سزا ایک دن ضرور پائے۔ تو قیامت اس کا جو تصور ہے وہ در حقیقت اس پس منظر میں ہے کہ انسانی اعمال کا جزا یا اس کی سزا کا دن اللہ نے ایک مقرر کیا ہے اور وہ لازمی آنا ہے۔ آج یہ تسلیم نہیں کر رہے مکہ کے مشرک، بہت ساری قومیں جو سرے سے اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، یا جو مانتے ہیں، آج مسلمان مانتا ہے لیکن اس کا ماننا بھی محض ایک سرسری سا رہ گیا ہے، اس پر اس کا یقین و اذعان نہیں ہے، وگرنہ اس کی زندگی یہ جو دنیا کی ہے یہ اس طرح نہ ہوتی جس طرح وہ آج غفلت سے گزار رہا ہے۔ جب اسے اس بات کا یقین ہوتا کہ مجھے اپنے ان اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، جہاں ذرہ بھی کسی عمل کو چھوڑا نہیں جائے گا، نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ، ذرہ برابر کی خیر کرے گا وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، ذرہ برابر، ذرہ اس جز کو کہتے ہیں الذی لا یتجزا، جس کی مزید تقسیم نہ ہو سکتی ہو، بہت ہی وہ ایٹم جو ناقابل تقسیم ہو، بہت ہی کم سے کم درجے کا جو ایک جز ہوتا ہے اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ اتنا یعنی معمولی عمل بھی کوئی انسان کرتا ہے تو وہ بھی اس کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں الکتاب، الکتاب ایک دستور حیات، زندگی کا دستور، ایسی دستاویز جس میں زندگی گزارنے کا پورا لائحہ عمل بیان کیا گیا ہو، کامیابی کا پورا طریقہ واضح کیا گیا ہو، اس کو الکتاب کہتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ اس الکتاب کی آیات ہے، 46-47 آیات ہیں سورہ مبارکہ کی، یہ ان آیات پر مشتمل ہے۔ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ، اے پیغمبر جو کچھ آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے یہ سچ پر حق، حقیقت پر مبنی، انسانیت کی کامیابی اور نجات کی حوالے سے رہنمائی دینے والی تعلیم ہے، سچی کتاب ہے۔ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ، یہ حق ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، لیکن اکثر لوگوں کا حال یہ ایک حقیقت پر مبنی چیز جو ان کی رہنمائی کے لیے آئی ہے اسے ہی نہیں تسلیم کر رہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ یہ اللہ نے پہلی آیت میں اپنی کتاب کی، اپنی وحی کی حقیقت کو، سچائی کو بہت ہی مختصر اور سادہ سے الفاظ میں واضح کیا۔ اس کے بعد اللہ کی قدرت، اس کی وحدانیت، اس کی عظمت کی جو دلائل اس کائنات میں موجود ہیں، انسان کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ سب سے پہلے علوی دلائل، اوپر کے دلائل، آسمانوں میں موجود دلائل کی طرف انسان کو متوجہ کر کے فرمایا دیکھو اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہ وحی بھیجی ہے کہ اس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے، جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو، اس نے کھڑا کیا۔ آج ایک چھوٹے سے چھوٹا کمرہ بغیر دیواروں کے کھڑا نہیں کیا جا سکتا، اور پھر اس کمرے میں جو تم نے چھت ڈالی ہے، اگر چوتیر گادر وغیرہ اور کڑیاں وغیرہ آپ نے ڈالی ہیں
یا آج کے دور میں کہ لنٹر ڈال دیا ہے، کچھ عرصہ بعد یقیناً اس میں بھی شگاف ہو جائے گی، وہ بھی اپنی مدت گزارنے کے بعد پھٹے گا۔ لیکن دیکھو تو صحیح، صدیاں بیت گئی، ہزاروں سال گزر گئے، اولا تو اتنا وسیع عریض آسمان کا خیمہ تنا ہوا ہے، کوئی تمہیں دیواریں، کوئی تمہیں ستون نظر آتا ہے؟ بغیر کسی ستون کے، بغیر عمد، کتنی لمبی چوڑی چھت اس نے کھڑی کر رکھی ہے، اور پھر آج تک تمہیں کوئی اس میں شگاف نظر نہیں آتا، آج تک کوئی پھٹن نہیں ہے، کوئی نقص کمزوری اتنی صدیاں بیتنے کے باوجود نہیں نظر آتی۔ ذرا غور کرو، وہ اللہ وہ ذات ہے، وہ قدرت والی ذات ہے کہ جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے، جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو آسمانوں کو، اس نے کھڑا کیا، بلند کیا، پھر جب اس نے آسمان بنا لیے، ثم استوى علی العرش، پھر اس نے اس آسمان و زمین کے نظام کو چلانے کے لیے تخت حکمرانی کے اوپر اپنے نور کی تجلی ڈالی، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر۔ یہ اصل میں کنایا ہے اس کائنات کے نظام کی تدبیر پر، اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اس نے ایک نظام منظم کیا۔ تم دیکھو گے اس کائنات کے اندر کیسے آسمان، پھر اس میں کیسے چاند، سورج، سیارے، مخلوقات، پھر اس کے اندر سفلی طور پر زمین میں بے شمار مخلوقات، ہر ایک اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ یہ اس کا نظام، اس کے نظام میں کہیں خلل، کہیں خرابی، حل من فطور، کہیں تمہیں کوئی فطور نظر آتا ہے، کہیں کمی اور خرابی نظر آتی ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ تخت حکمرانی کے اوپر مستوی ہوا، اور اس نے وسخر الشمس والقمر، اس نے تابع کر دیا، کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو۔ سورج اور چاند یہ بھی دیکھو آسمان کے بہت بڑے اجرام ہیں، کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک اپنے مدار پر، اپنے راستے پر، جو اس کا راستہ مقرر کیا گیا اجل مسمی ہے، اس کے اوپر چل رہا ہے۔ کبھی تم نے دیکھا ہو اتنے عرصے سے سورج اس کا ایک راستہ متعین ہے، طلوع کا بھی، غروب کا بھی، کبھی وہ اپنے راستے سے دائیں بائیں ہو گیا ہو، کبھی شمال میں، کبھی جنوب میں، یا مشرق میں جو اس کی طلوع ہونے کی جگہ ہے اس میں کوئی رد و بدل کر دیا ہو، مغرب میں کہیں اس نے اور جگہ پہ جا کر غروب کر دیا ہو۔ ہر ایک اپنے مدار، اپنے مقام پر جو اس نے مقرر کیا اللہ نے، اس پر اپنا کام کر رہا ہے، طلوع بھی ہو رہا ہے، غروب بھی ہو رہا ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، اس کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ یدبر الامر، اس نے تمام امور کی تدبیر کی ہے، اس کا ایک نظام بنایا ہے۔ یفصل الآیات لعلکم، کھول کر تمہارے سامنے اپنی نشانیاں وہ بیان کر رہا ہے، تاکہ تمہیں اپنے رب سے دوبارہ ملاقات کا یقین آ جائے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، جس قدرت کی مالک ذات نے، اتنی قدرت و طاقت کی مالک ذات نے یہ کائنات کا نظام خلق کیا، اس کی تدبیر کی ہے، کیا وہ دوبارہ تمہیں اپنے وجود اٹھا کر کھڑا نہیں کر دے گا؟ تو میری ملاقات اللہ سے نہیں ہوگی، تم جھٹلاتے ہو۔ تیسرا جو مضمون اللہ نے بیان کیا قیامت کا، اس کو بھی ان دلائل کے بعد بیان کیا کہ لعلکم بلقاء ربکم، تم اس پہ غور کرو تو تمہیں یقین آ جائے گا ایک دن تم نے اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ پہلے آسمان اوپر کے دلائل کی طرف متوجہ کیا، اب زمین اور نیچے کے دلائل کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اللہ وہ ذات ہے مد الارض، جس نے زمین کو پھیلا دیا، زمین بچھی پڑی ہے جیسے بچھونا ہو،
کروی انداز سے یہ زمین ایک کرہ کی صورت میں تمہارے سامنے ہے. بدل ارض، اور پھر زمین کے اوپر یہ نہیں ہے، اللہ نے اس پانی کے اوپر زمین کا ایک بلبلہ کھڑا کیا، بچھا دیا، پھیلا دیا. اب یہ نہیں ہے کہ زمین ڈاواڈول ہو رہی ہے، حرکت میں ہو، بلکہ اللہ نے اس کے اوپر پہاڑوں کی صورت میں مضبوط میخیں گاڑ دی ہیں کہ زمین وہ ہلتی نہیں ہے. اس میں تم دوڑو، کام کرو، جو بھی کرو، ہموار سطح میں یہ بچھی ہوئی ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اس نے اس زمین میں پہاڑ بنا لیے، اور یہ پہاڑ بھی طرح طرح کی نعمتوں سے، طرح طرح کی تمہارے معاش اور ضرورتوں سے لبریز ہے. وَأَنْهَارًا، ایک تو یہ کہ پہاڑوں کے اوپر نہریں اس نے کس طریقے سے بہا دی ہیں کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پہاڑوں کے اوپر گلیشیئر کو جما دیتا ہے، اور پھر ان سے کیسے پانی کی نہریں وہاں سے بہاتا ہے اور تمہاری کھیتوں کو سراب کرتا ہے. پھر پہاڑ ہیں مختلف الوان، مختلف کلر کے تمہیں پہاڑ نظر آئیں گے، اور پھر ان میں سے کسی سے تم سونا نکال رہے ہو، تو کسی سے چاندی نکال رہے ہو، تو کسی سے لوہا، کسی سے تانبا، کسی سے پٹرول، کسی سے کچھ. طرح طرح کی نعمتیں پہاڑوں میں اس نے تمہارے لیے رکھ دی ہیں. ہیرے جواہرات رکھ دیے، نہ معلوم کیا کیا خزانے رکھ دیے. ان کے اوپر اس نے پانی ایسے طریقے سے محفوظ کر دیا، دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی ٹینکی ایسی تمہیں نہیں مل سکتی، نہ تم بنا سکتے ہو جیسے اللہ نے پہاڑوں کے اوپر تمہارے لیے پانی کا ذخیرہ کر دیا، اس کو محفوظ کر دیا. اور پھر اس کو اللہ کیسے بہاتا ہے، تمہاری ضرورت کے لیے کیسے نہر بنا کر دریاؤں، ندی نالوں کے ذریعے سے تمہیں سیراب کرتا ہے. ذرا ان میں غور تو کرو، اللہ کی ان آیات میں. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ. یہاں اللہ نے 5 دلائل ذکر کیے. پہلا تو یہ کہ دیکھو اس نے زمین کو بچھایا، اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے، پہاڑوں میں بھی نہریں بہا دی، اور پھر وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. دیکھو پھلوں میں سے اللہ نے 2 قسم کے پھل پیدا کیے. وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ، ان پھلوں میں زوجین ہیں. زوجین کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کے اندر ہر چیز کو 2 جنسوں کی صورت میں پیدا کیا، نر اور مادہ 2 جنسوں کی صورت میں اللہ نے پیدا کی. جیسے مرد اور عورت ہے، اسی طرح پھلوں میں بھی، سبزیوں میں بھی اللہ نے یہ نر اور مادہ کی تخلیق کی ہے. جتنے پھل ہیں ان میں بھی ایک نر ہوتا ہے، ایک مادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہوا کے ذریعے سے نر کے اثرات مادہ پر ڈالتا ہے، جس سے مادہ جو ہے وہ زیادہ پھل دیتی ہے، اس کا پھل بڑھتا ہے، اور وہ اس طریقے سے کھیتی میں پھلوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. نر اور مادہ کا نظام تمہیں وہاں بھی نظر آئے گا. غور کرو کہ آج تو سائنس سے یہ تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ ان میں بھی نر اور مادہ کی تخلیق ہے. پھلوں میں، سبزیوں میں، ہر کائنات کی ہر چیز میں تمہیں یہ نظر آئے گا. یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ پھلوں میں سے 2 قسم کے ذائقے تمہیں ہر پھل میں ملیں گے. کم از کم 2 قسم کے ذائقے ہیں. آم ہی کو دیکھ لو، پختہ ہو جاتا ہے تو اس کا اور ذائقہ، کچا ہوتا ہے تو اس کا اور ذائقہ. اسی طرح آپ دیگر پھلوں میں دیکھ لو، سبزیوں میں دیکھ لو، ہر چیز میں دیکھ لو کہ اللہ نے 2 ڈبل قسم کے ذائقے رکھے ہیں. وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ. اور مزید اللہ نے ایک اور دلیل ذکر کی کہ دیکھو تو صحیح، اس نے رات اور دن کا نظام بنایا ہے. رات وہ آتی ہے، دن کو ڈھانپ لیتی ہے، دن چھپ جاتا ہے، اس پر اللہ تاریکی کی چادر تان دیتا ہے کہ اب آرام کر لو، اپنے جسم کو سکون پہنچاؤ. تمہیں
یہ روشنی تمہاری آنکھوں کو خیرہ نہ کرے، تمہارے آرام اور سکون میں خلل نہ ڈالے، اس نے رات کا پردہ ڈال دیا، چادر بچھا دی، اور پھر تمہاری تھکاوٹ دور ہو گئی، نیند پوری ہو گئی، اب اٹھو، دن بنا دیا، کام کرو، محنت کرو، اپنی ضروریات اس کائنات میں تلاش کرو، اپنی ضروریات بھی پوری کرو اور اللہ کی مخلوق کی ضروریات بھی پوری کرو، اس کے خلیفہ اور نائب بن کر اس کائنات میں کردار ادا کرو۔ دن رات کا نظام اس نے بنا دیا، اس میں بھی غور کرو، ذرا غور تو کرو۔ یغشی اللیل النہار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، قدرت کی آیات ہیں، دلائل ہیں، لیکن کن کے لیے؟ غافل لوگوں کے لیے، بے فکر لوگوں کے لیے، بے عقل اور بے شعور لوگوں کے لیے نہیں، ایسی قوم کے لیے تفکرون جو غور و فکر سے کام لیتی ہے، اپنی عقل کو تیز کرتی ہے، سمجھ اور بصیرت سے کام لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ اپنی آیات دلائل کو، اپنے احکامات کو ذکر کر کے انسانی عقل کو اپیل کرتے ہیں۔ کل بھی درس میں جیسے بات ہوئی کہ سورہ یوسف میں بھی اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ تاکہ تم میں عقل پیدا ہو جائے، یہی کہتے ہیں فلا تعقلون، کیوں نہیں تم عقل سے کام لیتے ہو؟ دین تو عقل کی بات کرتا ہے، غور و فکر کرنے کی بات کرتا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ آج یہی مسلمان اور مسلمان اسلام کو ماننے والے یہ بہت سارے ہیں لوگ، وہ عقل مارنے پہ تلے ہوئے کہتے ہیں عقل سے کام نہیں لینا، دین عقل کے تابع نہیں ہے، بس حکم آ گیا اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس میں لگ جاؤ۔ تعمیل امر اپنی جگہ پر ضروری ہے، لیکن تم نے ترقی کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، اس میں غور و فکر کرو، بڑی حکمتیں ہیں، ہر حکم کے اندر تمہیں بڑی حکمتیں ملیں گی۔ اس کائنات میں غور و فکر کرو، تحقیق کرو، ریسرچ کرو، اس کائنات اللہ اس کائنات کی طرف متوجہ کر رہا ہے، سائنسی علوم ایجاد کرو، مزید آگے بڑھو۔ سائنس تو انسان کو اللہ تک پہنچاتی ہے، سائنس اللہ سے دور نہیں کرتی۔ یہ عجیب بات ہے کہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ سائنسی ترقیات ہیں، ایک سائنسدان جب وہ اس کائنات میں غور و فکر کرے گا تو ایک مقام یقیناً سائنسدان کے سامنے بھی آتا ہے کہ وہ بے بس اور عاجز ہو جاتا ہے، وہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے سبحان اللہ، اللہ کی ذات بلند و برتر اور پاک ہے، میں یہاں عاجز اور بے بس ہو گیا۔ وہ اس کائنات میں جتنی قریب اور جتنی غور و فکر کرتا چلے جائے گا تو آخر کار اس کا عجز، اس کی بے بسی اور اللہ کی قدرت اور عظمت اس پر عیاں ہوتی چلی جائے گی۔ فرمایا اس لیے ہم تمہارے سامنے یہ بیان کرتے ہیں اپنی آیات تاکہ غور و فکر سے کام ہو۔ وفی الارض، اور دیکھو زمین میں قطع متجاورات، زمین کے مختلف تم ٹکڑے بنا لیتے ہو، زمین کو ایکڑ میں تم تقسیم کر لیتے ہو، کنالوں میں تقسیم کر لیتے ہو، مرلوں میں تم بانٹ لیتے ہو، زمین کے مختلف حصے بنا لیتے ہو، ایک حصے میں تم نے ایک کھیت لگایا، دوسرے حصے میں دوسرا کھیت لگایا، ایک میں ایک باغ لگایا، دوسرے میں دوسرے قسم کا باغ لگایا۔ ذرا غور کرو، ان میں بھی غور کرو۔ وفی الارض، اور زمین میں قطع ٹکڑے ہیں، متجاورات بالکل ملی ہوئے ہیں، ایک ٹکڑے کے اندر تم نے انگور کا باغ لگایا، وہاں تو تمہیں انگور مل رہا ہے، ساتھ ہی دوسرا ایک ٹکڑا ہے کہ وہاں کھجور کے درخت ہیں، کھجوریں مل رہی ہیں، ساتھ ہی دوسرے ٹکڑے میں دیکھو تو آم لگا ہوا ہے، اسی طرح چوتھے میں غور کرو گے تو وہاں تمہیں کنو ملے گا، مالٹا ملے گا، کوئی اور پھل ملے گا، انگور ہے، انار ہے، یا کوئی اور پھل۔ تو یہ کچھ ذرا غور تو کرو، ایک ہی زمین ہے، اس کے مختلف ٹکڑے ہیں ملے جلے، وجنات من اعناب، کہیں باغ ہیں اس کے اندر انگوروں کے، وزرع کہیں کھیتی ہے، بلکہ ایک ہی ٹکڑے میں تم دیکھو گے تو وہاں بھی تمہیں مختلف رنگا رنگ کے ضرورتوں کا سامان ملے گا۔ بہت سارے لوگ ایک ہی ٹکڑے کے اندر مختلف ذائقوں کے، مختلف صورتوں کے پھل
دار درخت لگا دیتی، اور کسان یہ بھی کرتا ہے کہ جہاں دوسرے درخت لگے ہوئے ہیں تو اس کے اندر کھیتی بھی کاٹ کر دیتا ہے۔ ایک ہی زمین کا حصہ ہے، ایک ہی پانی مل رہا ہے، ایک ہی موسم ہے، لیکن دیکھو قدرت کا نظام کہ مختلف رنگ کے، مختلف ذائقوں کے، مختلف شکل کے اللہ تمہیں پھل دے رہا ہے۔ کس نے آم میں مٹھاس پیدا کر دی، کس نے لیمن میں کھٹاس پیدا کر دی، کس نے جو ہے انگور کے اندر ایسا شربت بھرا مشروب رکھ دیا، ذرا غور تو کرو۔ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب، باغات ہیں انگوروں کے، کھیتیاں ہیں، درخت ہیں کھجوروں کے، درخت ہے ونخیل صنوان وغیر صنوان، ایک جیسے، ایک اصل سے پھوٹنے والے اور الگ الگ اصلوں سے پھوٹنے والے۔ صنوان عربی میں کہتے ہیں مثل، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الام سنو ابی، آدمی کا جو چچا ہوتا ہے نا وہ باپ کی مثل ہی ہوتا ہے، باپ کی مثل ہوتا ہے۔ سنو وہاں سن کا لفظ ہے، اسی سے یہاں صنوان، یعنی گٹھڑی ایک ہے، اس ایک گٹھڑی سے، ایک اصل سے کئی درخت اگ گئے، ایک گٹھڑی سے، ایک دانے سے کئی خوشے گندم کے اگ گئے، یا یہ کہ الگ الگ دانے تھے ان سے الگ الگ درخت اگے۔ تو صنوان وغیر صنوان کی ایک اصل سے کھجوروں کے درخت ہیں اور الگ الگ بھی ہیں۔ یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی سب کو دیا جاتا ہے، لیکن تم دیکھتے نہیں ہیں کہ ونفضل بعض علی بعض فی الأکل، ہم بعض کو بعض پر ذائقے میں کیا دے دیتے، فضیلت دے دیتے۔ ایک درخت کے بھی مختلف ذائقے، ایک پھل کے بھی مختلف ذائقے ہوتے ہیں۔ ایک ذائقہ ہوتا ہے مثلا آج کل آم آ رہا ہے، ایک ذائقہ ہے اس کے ابتدائی میں جب اس میں ترشی ہوتی ہے تو تم اس کو بھی الگ ذائقہ اس کا لیتے ہو، چٹنیاں بناتے ہو کچے آم کی اور اچار بناتے ہو، اس کا الگ ذائقہ استعمال کرتے ہو، پختہ ہو جاتا ہے تو الگ ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پانی ایک ہی ملا، ایک ہی جگہ سے یہ پھل ہوئے، ایک ہی درخت کے پھل ہیں، تو دیکھو صحیح اس قدرت کا نظام۔ ونفضل بعض علی بعض ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، پھر اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کے بعد کرنے کے بعد انسانی عقل کو متوجہ کیا، فرمایا بے شک اس میں نشانیاں یقیناً ایسی قوم کے لیے جو عقل و شعور سے کام لے، یقیناً عقل سے کام لینے والی قوم کے لیے نشانی، بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ دین عقل مندوں کے لیے آئی، عقل مندوں کو متوجہ کرتا ہے، یا جو سمجھ عقل سے کام لینا چاہتے ہیں دین ان کو متوجہ کرتا ہے۔ جو بے وقوف ہیں، جو بیچارے اس درجے کی عقل نہیں رکھتے ہیں، جو سیدھے سادے ہیں، دین کہتے ہیں بس ٹھیک ہے تم سیدھے سادے زندگی گزارو، اسی پر تمہارے لیے نجات ہے۔ لیکن اس نے دنیا میں خلافت کو انہی کو ملی کی جو عقل سے کام لے گی، جو سمجھداری سے کام لے گی، جو دنیا کو اللہ کی قدرت کا مظہر سمجھ کر اس کو استعمال کریں، اس میں عجیب و غریب جو ہے نئے سے نئے انکشافات کریں گے جس سے اللہ کی عظمت ظاہر ہو۔ تو اس طریقے سے یہاں اللہ نے ابتدائی آیات میں اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کے مظاہر اس کو بیان کر کے انسان کو اپنی ذات کی طرف متوجہ کیا، اپنی تعلیمات کی طرف متوجہ کی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں یہ آیات